السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم عزیز بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کی، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی اور اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی غذا کے طور پہ رزق دیتا ہے، ہمارا رازق ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانیت کا بندوبست بھی فرمایا، اور یہ ہماری تربیت اور اس تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں بیان فرمائے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا تو اللہ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ ایک رسول بھیج کہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تیری آیات کی تلاوت کرے، تیرے احکامات پڑھ کے سنائے، اور یہ جتنا بھی وہ کام کرے اس سب کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ اب آپ نے بعثت کے اندر یہ بات تو سنی ہے، اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہم آیت بھی سنتے ہیں، مقاصد بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی تشریح، تعبیر اور تفسیر کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی ساری سیرت ہے، لیکن یہ جو تزکیہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو، لوگوں کو پاک صاف کر دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت تھی، بتوں کی عبادت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شرک سے، کفر سے لوگوں کو پاک کر دیا، ان کے دلوں میں صرف ایک اللہ کی محبت ڈال دی اور ایک اللہ کی عبادت کا شعور دیا۔ لوگ بدعات، رسومات کے طوق گلوں میں پہن کر زندگی بسر کر رہے تھے، تو آپ نے انہیں سنت کے آسان طریقے اور بڑا آسان دین دے دیا، اور اس پر عمل کر کے سکھایا بھی، سمجھایا بھی اور دکھایا بھی۔ لیکن ایک بات کہ جو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی، وہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا کہ نماز ایسے پڑھیں کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ نے حج کر کے دکھایا، زکوٰۃ دے کے دکھائی، اس کے آپ نے نصاب اور مسائل بتائے۔ اس طرح تمام عبادات، جہاد فی سبیل اللہ ہو، روزہ ہو، سب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو سیرت کی، زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ ریاست مدینہ سے لے کر مکہ تک، یمن تک، طائف بھی، حنین بھی
اور یہ تبوک تک یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریاست عطا کر دی ہے، اس کا نظام چلانے کے لیے نماز تو ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، البتہ اس کا نظام چلانے کے لیے اس وقت کی دو بڑی بڑی سپر پاوریں ہیں، ایک ایران کا کسرا ہے، ایک روم کا کیسر ہے، اور آپ نے کہا ہو یہ نظام سیاست کے چلانے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے، ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے نظام جا کے فارسیوں سے یا رومیوں سے لے آؤ۔ کیا سیرت میں ہمیں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حدیث یا واقعہ ملتا ہے؟ اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو اس خطے کے اندر، اس ملک کے اندر، کہ جس ملک کو، خطے کو پاکستان کہا جاتا ہے، کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ جو ایک نظریہ کی بنیاد پہ بننے والی ریاست ہے، اور یہ وہ ملک ہے، وہ ریاست ہے کہ جس کو ہم نے قربانیوں، شہادتوں سے حاصل کیا ہے۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اس پاکستان کے اندر جو ہے، کوئی لبرلزم کی کوشش کرتا ہے، کوئی ماڈرنزم کی کوشش کرتا ہے، 75 سالوں سے تجربات ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پھل کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اس کی بنیاد کے اندر بیج لا الہ الا اللہ کا ہے، اور اسے جو پانی دیا گیا وہ قربانیاں دینے والوں نے، شہادتیں پیش کرنے والوں نے قیام پاکستان کے ٹائم وہ لہو دیا ہے۔ یہ ایسا درخت اور شجر ہے کہ جس کا بیج لا الہ الا اللہ ہے، اسے سیکولرزم کا پھل نہیں لگ سکتا، لبرلزم کا ثمر نہیں مل سکتا۔ یہ جس بنیاد پر ملک حاصل کیا گیا ہے وہی اسلام اور لا الہ الا اللہ پر بننے والے ملک کو اسلام ہی کا پھل مل سکتا ہے اور مل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ اس شعور سے غافل ہیں کہ آج ہمیں حالات میں سب سے بڑی جو اپنی قوم کی تربیت کرنا ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے لیل و نہار، آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جہاں پہ منبر و محراب کے والی اور وارث تھے، وہاں پہ اللہ کے نبی وقت کے بہترین حکمران تھے، ایک عظیم چیف جسٹس تھے، بہترین سپہ سالار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اس امت کی قیادت بھی کر کے دکھائی، سیادت کا حق ادا کیا، اور تاریخ، واقعات، سیرت، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری ہوئی ہیں۔ اور آپ نے اتنے عظیم حکمران دیے کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، یمن فتح ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے 2 اس کے صوبے ہیں، اس کی اس مہم پر 2 صحابہ کو روانہ کیا، حضرت معاذ بن جبل اور عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کو، جائیے وہاں پر، دونوں کو گورنر بنا دیا۔ یہ وہاں پہ جاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، فتوحات ہوتی ہیں، کنٹرول حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ جب کبھی ہم آپ ایک دوسرے کے علاقوں کے قریب آئیں تو ملاقات کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چلتے چلتے حضرت ابو موسیٰ کی سرحد کے قریب پہنچے، آپ کو یہ بات ملی کہ ان کے امیر قریب ہی ہیں، تو آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ لمبا واقعہ ہے، دیکھا ایک مرتد ہے، اسے قتل نہیں کیا جا رہا، لہذا پہلے اسے قتل کیا گیا، پھر سواری سے اترے۔ اب یہ وہ حکمران ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے وہ گورنر ہیں، یمن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے، اور یہ آپس میں مل کر جب مکالمہ کرتے ہیں، سلام و دعا کے بعد یہ بات نہیں ہو رہی، آپ کو کتنے مہینے ہوئے حکومت میں آئے ہوئے، کیا بنایا ہے، کیا کمایا ہے، کیا دنیا بنائی، کیا پلاننگ کی تم نے، کیا انویسٹمنٹ کی، بلکہ ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے حال و احوال کرنے کے بعد معاذ بن جبل بھی اللہ کے قرآن کے قاری تھے، ابو موسیٰ بھی قرآن کے قاری تھے۔ سوال کرتے ہیں معاذ، ابو موسیٰ یہ بتاؤ
تم یہ سارا دن امت کی خدمت میں صرف کرتے ہو، بتاؤ رب کے قرآن کا کیا حال ہے؟ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہا کہ مجھے جب جب موقع ملتا ہے میں اللہ کا قرآن کلام اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور وہ بھی پھر سوال کرتے ہیں معاذ آپ بھی بتائیے آپ کا قرآن کیسا ہے، کتنا قرآن یاد ہے، قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، مصروفیت تو بڑی ہوگی۔ کہا میں رات کو میں نے تو ایک حصہ خاص کیا ہوا ہے، آرام کرتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ آرام، اور میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے تو رب سے سودا کر لیا ہے اللہ میرے آرام کو بھی قیام بنا دے، کیونکہ میں جو سوتا ہوں اس لیے سوتا ہوں تاکہ فریش ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں، اللہ کے کلام کی تلاوت کروں۔ بھائیو یہ ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے تیار کیے ہوئے حکمران کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، للہیت اور تقوی، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے قوم کی خدمت بھی کریں مگر اللہ سے ڈرنے والے۔ اور اگر ہم بات کریں نبی پاک علیہ السلام کے جانشین صحابہ کی، تو آپ ایک مسلمانوں کے بچے سے پوچھیں بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف کیا ہے، تو جواب ملے گا خلیفہ اول، امیر المؤمنین، 10-12 لاکھ مربع میل کے حاکم، والی اور وارث، جہاں پہ انہوں نے اللہ کے رسول کے مصلی کو سنبھالا، منبر کو سنبھالا، وہاں پہ قیادت کا حق ادا کیا، امیر المؤمنین بنے، حکمران بنے، انصاف کیا، جہاد کیا، دعوت کا کام کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات ایک کر دیے، فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے تمام تر صلاحیتوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ اگر پوچھا جائے عمر فاروق کا تعارف کیا ہے تو جواب ملے گا خلیفہ دوم، امیر المؤمنین۔ یہ 7 لاکھ کا مربع میل یہ پاکستان نہیں سنبھالا جاتا، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، عدل و انصاف اور دنیا میں اسلام کی فتوحات کا ریکارڈ قائم کرنے والے جناب عمر رضی اللہ عنہ۔ حکمران ایسے ہیں، خوف ایسا ہے، خارجہ پالیسی اور جہاد ایسا ہے کہ دنیا نام سن کے کانپتی ہے، اور تقوی اتنا ہے کہ اگر شہادت کی موت مل رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے تو مصلی پہ فجر کی نماز کے ٹائم ہو رہا ہے، سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں جماعت کروا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں ہمارے حکمران۔ حضرت عثمان کو دیکھیے، علی المرتضیٰ کو دیکھیے، حضرت امیر معاویہ تک، اور اس سے بھی آگے۔ بھائیو یہ آج اس گفتگو کا مقصد یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری ہمارے رب نے لگائی، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تزکیہ کرنے والے ہیں، معاشرے کو پاک کرنے والے ہیں۔ بد امنی کا راج تھا، امن و امان دیا، بے انصافی تھی، انصاف قائم کیا، سود کی لعنت سے معاشرہ بدحالی کا شکار تھا، زکوٰۃ، صدقات، فتوحات کا اسلامی نظام دیا، دنیا سے بے راہ روی کو ختم کر کے جہاں پہ لوگوں کو عبادات، تعلقات اور آپس کے اخلاق دیے، وہاں پہ ایک بہترین سیاست اور قیادت کر کے دکھائی، اور یہ صلاحیت والے لوگ تیار کر کے دکھائے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے کو پاک اور صاف کیا۔ تو بھائیو یہ آج پاکستان جس قدر قسم پرسی کا شکار ہے، کوئی نیلسن منڈیلا کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے، کوئی یورپ اور فرانس کے حکمرانوں کی مثال دیتا ہے۔ بھائیو ہمارے لیے سیاست میں یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے، میری امت میں نبی تو کوئی نہیں ہوگا مگر آپ کے جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، علماء ہوں گے۔ آج ایک شعور کی ضرورت ہے، پاکستان کو ان بنیادوں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور نبوی سیاست اور کردار جو آپ نے پیش کیا اس کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہمارا پاکستان اس سے ہزاروں میل دور ہے، اس کی جھلکیں بھی یہاں پر نظر نہیں آتی۔
تربیت کر کے شعور دے کر جب ہم یہاں پر وہ نظام، وہ عدل و انصاف، وہ للہیت اور تقوی اس کو رائج کریں گے تو انشاءاللہ اسلام کا غلبہ بھی ہوگا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی بھی عطا کرے گا۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک جس بندے کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار ہے وہ اصلاح کے نام پہ فساد کر رہا ہے۔ پہلے والوں کو موقع ملا، انہوں نے بھی 4 سال پکڑ دکڑ اور انتقامی کارروائیوں پہ گزاری، یہاں پہ موقع ملا یہ بھی وہ کر رہے ہیں، اور پس غریب عوام رہی ہے۔ جب لوگوں کو اختیار ملتا ہے وہ فساد کریں، یہ فرعون کی سوچ تھی، الا فی الارض وجعل اہلھا شیعا۔ اللہ کہتا ہے یہ فرعون تھا، زمین میں تکبر کرنے والا، لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے گروہوں میں تقسیم کرنے والا، ان کو پھاڑنے والا، فرقہ واریت میں تقسیم کرنے والا۔ یہ فرعونی سوچ ہوتی ہے کہ ایک قوم نہ بننے دیں، ایک ملک نہ بننے دیں، ایک امت نہ بننے دیں۔ آج امت کو دیکھیں تو ٹکڑوں میں تقسیم، قوم کو دیکھیں تو ہم ٹکڑوں میں تقسیم، کوئی قیادت و سیادت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو زمین پر، کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ جو جماعت نے ایک سیاست کا شعور دیا ہے، بھائیو دسترخوان لگ رہے ہیں، خدمت ہو رہی ہے، اور اس طرح کے جو رفاعی کام ہیں، تو ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کے قریب کریں، قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں، ترجمے پڑھائیں، دعوت کا کام کریں، اور اپنے ملک کے اندر سیاست اور تعمیری سوچ کا شعور لوگوں کو دیں۔ اور اس میں اسلام بانجھ نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا اور ہمارے خلفاء کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری امت کو اور خاص کر پاکستان کو ایک قیادت عطا فرمائے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو اور اپنے نبی سے رہنمائی لینے والی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔